میں ہوں آپ کی ہوسٹ حفظہ طاہر. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام دیس پردیس شاہد اقبال بھٹی کے ساتھ. پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ بھائی جو پردیسی بچے ہیں وہ وہاں پہ رہ کے پاکستان کی بات کیوں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان میں رہنا ہے لیکن پڑھنے جانا ہے ہم نے دوسرے ملک میں. تو اس طرح سے آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ قومی بچت کے اوپر ہے. تو میں آج جو ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ قومی بچت کا جو ادارہ ہے وہ کیا رول ادا کر رہا ہے اور جو آپ کا ادارہ ہے وہ قومی بچت میں کیا رول ادا کر رہا ہے. تو ہم بات کرتے ہیں اپنے گیسٹ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر ہے. تھینک یو حفظہ ونس اگین. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے موقع دیا. آپ کا لاسٹ پروگرام لوگوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا اور آپ کی جو گوگلیز تھیں اس میں آئی ووڈ سے کہ آپ ماشاءاللہ لرن بھی کر رہی ہیں اور آپ کی گرپ بھی بن رہی ہے اس چیز پہ. اچھا سر, تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ لوگوں کا کہنا یہ ہے, لوگوں نے جیسے کہ آپ سے پوچھا کہ جو پیسہ آئے گا یہ پارک تو ہو جائے گا لیکن یہ کیسے محفوظ بنے گا؟ آپ روشن پاکستان اکاؤنٹ کی بات کر رہی ہیں. آپ نے دو کوئسچن مجھ سے کر لیے ہیں. ایک ریلیٹڈ ہے قومی بچت کا ادارہ جس کو ہم نیشنل سیونگ سینٹر کہتے ہیں. ایک جس ادارے سے میرا تعلق ہے لیڈ انیشیٹو پروگرام کے تحت چل رہا ہے جس کو پاور ریویو کر رہا ہے, اور ایک آپ نے مجھ سے روشن پاکستان کا پوچھا ہے. تو یہ تین کوئسچن ہیں. اگر آپ کہتی ہیں تو میں حاضرین, سامعین, پاکستانیوں کو, سب کو, ناظرین کے ساتھ ساتھ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیس پردیس چاہے پاکستان میں لوگ رہتے ہوں یا پاکستان سے باہر جو پردیس میں رہتے ہیں وہ سبھی محترم ہیں. اور یہ اسپیشل پروگرام ڈیزائن کیا گیا جاوید صاحب کے کہنے پہ, اور جو تم کے چیف ایگزیکٹو ہیں اس کو میں لیڈ کر رہا ہوں, ہیڈ کر رہا ہوں, اور فی سبیل اللہ عوام کی خدمت کر رہا ہوں پاکستانیوں کی, چاہے وہ پاکستان میں ہیں دیس میں یا وہ پاکستان سے باہر اوورسیز ہیں پردیس میں. دیکھیے گا روشن پاکستان اکاؤنٹ تو بہت خوبصورت اکاؤنٹ ہے. میں نے پہلے بھی اپنے فائنینشیل ریویو پروگرام میں بھی اس کا بتایا کہ یہ پارک کرتا ہے پیسے کو. پارک یعنی ایک پیسہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں کسی بھی ملک میں بیٹھے ہیں وہ روشن پاکستان اکاؤنٹ کھلواتے ہیں. اچھا, روشن پاکستان اکاؤنٹ میں صرف اکاؤنٹ آن لائن آپ کھلوا سکتے ہیں. ساری فیسلٹیز موجود ہیں. جو پیسہ آپ نے ہنڈی کے ذریعے, حوالے کے ذریعے بھیجنا تھا, اب آپ لیگلی آن لائن اوپن کروا کے اس میں جو بھی گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں جو بینکس لگا رہے ہیں, اسٹیٹ بینک ٹیکس وغیرہ کٹتا ہے. اچھا, وہی میں بتانے لگا ہوں, اسی طرف آ رہا ہوں کہ اس میں کیونکہ یہ سارا لیگل کام ہے, آپ کی رجسٹریشن ہونی ہے, اس کے لیے بالکل وہی اس روشن پاکستان اکاؤنٹ کے اوپر چیزیں اپلیکیبل ہیں, ریکوائرمنٹس جو عام پاکستانی اپنا اکاؤنٹ اوپن کرواتا ہے. یعنی ایک پاکستان کے لیے یہاں پہ ٹیکس فائلر ہونا بڑا ضروری ہے, اس کا ٹیکس پیئر ہونا بڑا ضروری ہے. اب فائلر اور نان فائلر میں بڑا فرق ہے. یعنی ایک فائلر آدمی 8% ٹیکس دے گا, نان فائلر 24% ٹیکس دے گا. 3 ٹائمز یہ گورنمنٹ نے رکھا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹیکس نیٹ میں آ سکیں. ہمارے ہاں ٹیکس نیٹ میں آنے والے لوگ, ٹیکس تو ہم سبھی دے رہے ہیں, ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے. ہر بندہ انڈیویجول, آپ کوئی بھی میک اپ, آپ ماشاءاللہ آپ میک اپ اس وقت بڑا ٹھیک ہے لیکن کتنا مہنگا ہو گیا ہوا ہے, ٹیکس پے کر رہی ہیں اس پہ, گروسری پہ بھی پے کر رہی ہیں, لیکن ہم ٹیکس دے رہے ہیں لیکن آپ فائلر نہیں ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ فائلر نہیں ہیں. فائلر اور چیز ہے کہ آپ اپنے ایسٹس کو ڈکلیئر کریں, آپ اپنی انکم کو ڈکلیئر کریں گورنمنٹ میں, اور دیکھیں اگر آپ نے ٹیکس زیادہ دیا ہوا تو ریبیٹ لے لیں, کم دیا ہوا تو گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ گورنمنٹ یہ جو ہمارے لیے روڈز بناتی ہے, ہاسپٹل, جو بھی گورنمنٹ کے ادارے چلتے ہیں وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے چل رہے ہوتے ہیں. یہ تھا روشن پاکستان اکاؤنٹ کھلوانا, اور پھر اس کے لیے آپ نے ٹیکس فائلر بننا ہے اور ٹیکس ریلیف لینا ہے. ٹھیک ہے. اب قومی بچت کے جو سرٹیفکیٹس ہیں ان پہ آپ کو سود کی صورت میں وہ پیور سودی نظام کے تحت آپ کو اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, بہبود دیتے ہیں, ڈی ایس ایس دیتے ہیں. یہ میں کوئی اس کا نمائندہ نہیں ہوں قومی بچت کے ادارے کا, لیکن میں بتا رہا ہوں, لیکن اس پہ بھی اب آج کی ڈیولپمنٹ ہے کہ میں گیا ہوں قومی بچت کے ادارے میں, میرے ایک دوست پراسپیکٹ نے پیسہ کیش کروانا تھا اور اس کو سوئچ کرنا تھا ہمارے ادارے میں. تو جب وہاں گئے تو ایک نیا نظام پتہ چل گیا کہ ٹیکس وہ فائلر نہیں ہے. اب ٹیکس فائلر نہیں ہے تو ان پہ 2.5% تو زکوٰۃ تو یہاں کٹتی ہے جو گورنمنٹ لیتی ہے. اگر آپ دینا چاہیں تو گورنمنٹ کے ادارے کو زکوٰۃ دے دیں آپ کی انویسٹمنٹ پہ. ساتھ ساتھ اگر وہ فائلر ہے تو 8% بھی ٹیکس اس کو دینا پڑے گا ود ہولڈنگ, اور نان فائلر ہے تو 24% دینا پڑے گا. یعنی ٹیکس آپ اپنی انویسٹمنٹ پہ, چاہے آپ نے شیئرس خریدے ہوں,
آپ نے قومی بچت آپ نے کے دینا ہی دینا، آپ نے ٹیکس دینا ہی دینا، ہر صورت میں آپ کو پڑے گا. اور یہ 28 اگست سے زیادہ افیکٹو ہو گیا ہوا ہے. انہوں نے مجھے ایک سلپ دی کہ بھٹی صاحب یہ دیکھ لیں یہ پیسہ ہے. تو وہ شخص سرپرائز کا تھا. بھی ٹیکس بڑھ رہا ہے سر، جیسے جی ہاں دیکھیں قیمتیں یہ بڑھتی اس جاتی میں ہیں. اولڈ ایج بندوں پہ ٹیکس تو نہیں ہے لیکن فائلر ہونا بہت ضروری ہے. یہاں پہ اب جو بھی کام ہوگا وہ لیگل ہوگا، تھرو ٹیکس ہوگا. تو میں آج بتا رہا ہوں کہ اگر قومی بچت میں ایک تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں کہ پہلے قومی بچت کے 10 سال پہ آپ 1 لاکھ کے بدلے میں 3 لاکھ اور 15,000 روپے مل سکتا تھا. اب آپ کو گورنمنٹ نے ایک تو ٹیکس بڑھایا، اوپر سے اس کی گروتھ کم کی. اب 2 لاکھ اور 56,000 روپے ملے گا. یعنی 1 لاکھ آج سے پہلے اس گورنمنٹ سے پہلے جو انویسٹ کر رہا تھا اس میں سے 50,000 روپے کی گروتھ وہ بھی مائنس سر کر یہ جو قومی بچت کا ادارہ ہے یہ لوگوں کو ویسے ہی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے جیسے پہلی حکومتوں میں کرتا تھا، یہ میں نے فرق دیکھیں. یہ خیبر کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ ریٹ آف انٹرسٹ طے کرتی ہے اس کے حساب سے، کیونکہ اس گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے کہ پیسہ ایک جگہ پہ محفوظ نہ رہے، ٹیکس لگائیں، لوگ کاروبار کریں، نہ کہ پیسہ قومی بچت کے ادارے میں جمع کریں. میں پھر کہہ رہا ہوں میں قومی بچت کے ادارے کا نمائندہ نہیں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن یہ میں تو اپنے ادارے کی بات کروں گا کہ فائنینشیل سروسز میں صرف قومی بچت بھی اس کا حصہ بنتا ہے. جیسے بینکس ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بینکس لگا لیں، انشورنس کمپنیز لگا لیں، ان کے ایسٹ مینجمنٹ کے ادارے لگا لیں، تو گروتھ تو انہوں نے وہی گارنٹی کرنی جو گورنمنٹ کہہ رہا ہے. لیکن وہ جو گارنٹی کر رہا ہے، جو اس میں پیسہ رکھے گا جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ صرف وہی دیں گے. اور اگر وہ پیسہ دوسرے ادارے میں سوئچ کر دیں گے تو وہ چیز وہ رہے گی، لیکن ساتھ گروتھ ہینڈسم مل جائے گی. پلس دوسرے اداروں سے بہتر ہے یہ قومی بچت کا ادارہ. نہیں، میں بہتر یا غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اسٹریٹجی ہے اپنی اسٹریٹجی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شخص بھی اوورسیز پاکستانی، میں آپ کو یہ پھر ایک میسج دے رہا ہوں کہ مالیاتی اداروں میں، چاہے قومی بچت کا ادارہ ہو، چاہے بینکس ہو، چاہے انشورنس کمپنیز ہو، چاہے ایسٹ مینجمنٹ کے ادارے ہوں، تو قومی بچت کے ادارے میں انویسٹڈ اماؤنٹ پہ ٹیکس ریلیف نہیں ہے. لیکن اگر وہ ہمارے پروگرام میں آ جاتے ہیں، ایلیٹ انیشیٹو کے پروگرام میں آ جاتے ہیں، جس کو سب سے بڑا مالیاتی ادارہ پاورڈ کر رہا ہے، تو اس میں 20% آپ کی انویسٹمنٹ پہ ٹیکس ریلیف ملتا ہے آپ کو 20%. ٹھیک ہے، یہ گورنمنٹ کا رول ہے، لیکن اس کے لیے فائلر ہونا بہت ضروری ہے. اور فائلر پر سر آپ بہت زور دے رہے ہیں، اگر فائلر بندہ نہ ہو تو پھر یہ اوورسیز پاکستانیوں کو اپنا اگر روشن پاکستان اکاؤنٹ بھی کھلوا لیتے ہیں تو وہ تو پارکنگ کے لیے نا، پیسہ بینک میں آ گیا، لیکن بینک کے بعد کہاں جہاں انویسٹ ہوگا تو پھر وہ پھنسیں گے. تو ایک اوورسیز پاکستانیوں کے لیے فائلر ہونا بہت ضروری ہے. ایزیلی نکل آتا ہے پیسہ اس میں سے. ہاں وہ کوئی ایشو نہیں ہے پیسہ. یہ صرف جو باہر رہنے والے پاکستانی ہیں ان کے لیے ہے یا کوئی بھی کھلوا سکتا ہے؟ روشن پاکستان اکاؤنٹ کا آبجیکٹو جو گورنمنٹ نے، میں نے سمجھا، میں گورنمنٹ کا بھی نمائندہ نہیں ہوں، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ وہ ایک پارکنگ ہے اور فیسیلیٹیشن ہے کہ ہنڈی والا کے ذریعے پیسہ نہ آئے، تھرو بینکنگ نیٹ ورک آئے اور پتہ چل جائے کون. پھر وہ ان کا جس طرح وہ باہر کے ملکوں میں ٹیکس پے کر رہے ہیں اور فائلر ہیں، اسی طرح انہوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے بھی ٹیکس پے کرنا اور فائلر بننا ہے. وہاں پہ بھی لیگل منی وائٹ منی ہے، یہاں پہ بھی لیگل اور وائٹ منی ہے. تو یہ سمجھنے والی بات ہے جو میں نے کوشش کیا. سر جو آپ کا پروگرام ویسے بھی دیس پردیس کے اوپر ہے، تو جو باہر رہنے والے پاکستانی ہیں، یہ جو اکاؤنٹ ہے ان کو کس قدر فائدہ پہنچا سکتا ہے اور کیا یہ بغیر سود کے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ میں نے یہ کہہ دیا کہ اس میں گورنمنٹ نے ان کو بہت ساری ریلیف دی کہ ان کے لیے کارڈ بنائے. ٹھیک ہے، اس پہ ڈپازٹ ہیں، اگر وہ رکھنا چاہیں، سود کا ایلیمنٹ اس میں شامل ہے. اس میں ابھی تک تکافل ورژن نہیں آیا، اس میں سود ہوگا گورنمنٹ کا. ابھی گورنمنٹ نے روشن پاکستان اکاؤنٹ میں جو سرٹیفکیٹ ایشو کر رہے ہیں کہ سالانہ کتنا پروفٹ دیں گے، 3 سال کا کتنا پروفٹ دیں گے، ان میں ابھی تک وہ انٹرسٹ کا لفظ بول رہے ہیں. انٹرسٹ مین سود ہے، ابھی اس میں تکافل ورژن نہیں آیا. یہ گورنمنٹ کب لاتی ہے؟ اگر اس کو سود کو سمجھتا ہے لینا تو وہ ڈیفینیٹلی اس میں ڈپازٹ، دیکھیں ڈپازٹ کروا کے نکلوا لینا ایک اور کام ہے کہ پیسہ آیا، آپ کے بھائی نے باہر سے بھیجا روشن پاکستان اکاؤنٹ کے تھرو، آپ کو مل گیا. پہلے ہنڈی حوالے کے ذریعے آتا تھا، ویسٹرن یونین کے تحت ملتا تھا، کچھ ملتا تھا. اب آپ کو بینکنگ چینل سے مل گیا. پاک روپیز میں انہوں نے وہاں پہ اکاؤنٹ اوپن کروایا، وہاں پہ انہوں نے پیسے دیے، جو بھی کرنسی دی وہ ایکسچینج ہوئی، آپ کو یہاں سے پیسے مل گئے پاک روپیز میں. یہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ اس پیسے کے بعد آپ اس پیسے کے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ یعنی بینک میں تو محفوظ رہا، بینک سے نکل کے محفوظ رہتا نہیں رہتا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا لیڈ انیشیٹو پروگرام ہے وہ وہاں سے ہماری کنسلٹنسی شروع ہوتی ہے
کہ پارکنگ کے بعد پیسہ کہاں, یعنی گاڑی پارک ہوئی اس کے بعد روڈ پہ جائے گی, جب روڈ پہ جائے گی کیا اس کا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوگا, کیا وہ چوری تو نہیں ہوگی, کیا اس کو ڈاکو تو نہیں پڑیں گے, اس کے بعد پیسہ. اب وہ بندے کا مائنڈ سیٹ ہے نا کہ وہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے پیسہ بھیج رہا ہے یا سیونگ پوائنٹ آف ویو سے بھیج رہا ہے یا گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے بھیج رہا ہے. یہ اس لیے میں کہتا ہوں جو نمبرز نیچے ہمارے آئے ہوئے ہیں, میں سبھی پاکستانیوں سے بھی ڈومیسٹکلی, لوکلی اور انٹرنیشنلی اور دیس اور پردیس میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے کہ پلیز آپ اپنے کنسلٹنٹس سے مشورہ کر کے بھی کوئی بھی کام کریں. لیکن کیونکہ یہ تم نیوز کے تھرو, میں چاہے دیس پردیس پروگرام ہو جو آج ہم کر رہے ہیں, چاہے میرا فائنینشیل ریویو پروگرام ہو, تو دونوں میں ایک کامن ایلیمنٹ ہے کہ تم نیوز کے تحت ہم فی سبیل اللہ, جس کو میں عربی میں کہہ لوں کہ سروس ٹو دا ہیومینٹی بیس پہ میں لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوں, ان کو گائیڈ لائن دے رہا ہوں, اور ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی کوئریز اور اپنی کمپلائنس, اگر ان کی آپ کی کوئی کمپلائنس ہے, چاہے وہ انشورنس سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے, آپ جو سوال کریں گے فری آف کاسٹ میں اس کا سلوشن آپ کو دیا جائے گا. بالکل ایسے. سر میرا آخری کوسچن آپ سے یہ ہے کہ جو پردیس میں رہنے والے پاکستانی ہیں, جیسے بھی کرونا کی صورتحال چل رہی ہے, یہ آپ کو پتہ ہے, اس طرح سے کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے, کچھ بھی آ جاتا ہے, سر سیلاب آ گیا, قحط پڑ گیا, کیا یہ جو قومی بچت کا جو ادارہ جس کی آپ بات کریں, کیا یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ دیکھیں قومی بچت, جب جس کا نام ہی قومی بچت ہے, تو میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ بیسٹ وے آف دا سیونگ ان لائف از سیونگس ناٹ دا انویسٹمنٹس. اب اس سیونگس میں آپ نے جو بچت کرنی پیسے کی, تو آپ نے اس کو محفوظ بنانا ہے, تو یہ گارنٹی کرتا ہے ود انٹرسٹ. ٹھیک ہے, یہ بزنس نہیں جنریٹ کرواتا, یہ آپ کو لمسم دے دے گا لیکن آپ کو ہینڈی کیپ بھی کر دے گا کہ آپ کو پر منتھ آئے, پر اینم آئے, یا 5 سالوں کے بعد لے لیں, لیکن یہ آپ کو کوئی کام نہیں کروائے گا. بٹھا کے یہ کچھ نہ کچھ پیسہ دے کے آپ کا پیسے کو محفوظ رکھے گا, لیکن بزنس جنریشن اس کے تھرو نہیں ہوتی. اس ملک کو چلانے کے لیے بزنس ایکٹیویٹی ہونا بہت ضروری ہے. لوگوں کو روزگار, جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانی, وہاں سے کتنے آپ بتائیں کہ اوورسیز پاکستانی جاب لیس ہو کے اور ڈپورٹ ہو کے پاکستان آ چکے ہوئے ہیں, آپ بتائیں 16 لاکھ سے زیادہ. اب ان کی قبض کہاں پہ ہوگی, وہ کیا کریں گے, کیا ان کے پاس سیونگز رہ گئیں, کیا وہ اپنے ہیلتھ کو محفوظ کریں گے جیسے ان کو باہر ہیلتھ کی فیسلٹیز مل رہی تھیں, وہ نہیں کریں گے. اچھا, اسی طرح گورنمنٹ نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک اور خبر بھی ہے کہ پنجاب میں بھی کوئی گورنمنٹ نے ہیلتھ کارڈ لانچ کرنے کی کوشش کی ہے, اس پہ بھی ہم پروگرام کریں گے اگلا انشاءاللہ. لیکن وہ کیسے, ان کا کرائٹیریا کیا ہوگا, وہ ایک ایڈ تو چل رہی ہے کہ ڈومیسائل اور آئی ڈی کارڈ پہ اگر کے پی کے کا ہو تو آپ کو فری دے دیا جائے گا, یا پنجاب میں شروع ہوگا, لیکن اس کے لیے ہارڈ ایس او پیز ہیں, ہر بندے کو نہیں ملے گا, اس کو کوالیفائی کرنا پڑے گا. اور یہاں پہ کوالیفیکیشن میں لیگل انلیگل اسپیکٹ آ جاتے ہیں, کون ڈیزرونگ ہے کون نان ڈیزرونگ ہے, اس پہ ایک پورا یہ بھی ایک بہت لمبا پروسیجر ہے, اس سے گزر کے پھر آپ, کیونکہ دیکھیں ہر اوورسیز جو اس دیش میں رہنے والا پاکستانی بیٹھا ہے, ان کے بھی بہت غریب رشتہ دار موجود ہیں, لوگ ان کے حلقہ احباب میں, اور جو اوورسیز بیٹھے ہیں وہ بھی تو اپنے زکوٰۃ صدقات پاکستان بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ ان کو آپ مانگنے پہ لگائیں, بہتر ہے کہ ان کو سسٹم میں لا کے کہیں نہ کہیں سیٹ کریں. تو میں تو ایڈوائز کروں گا کہ اس ملک میں اگر چیریٹی بہت دی جاتی ہے, سب کچھ دیا جاتا ہے, لوگوں کو مانگنے سے ہٹا کے لوگوں کو کام پہ لگانے کی کوشش کریں تاکہ سب پر روزگار پرماننٹ لگے اور لوگ کام کی طرف سوچیں. چاہے وہ اوورسیز پاکستان نہیں ہے, وہاں بغیر کام کے آپ کو پتہ ہے کوئی نہیں بستا, نہ رہ سکتا ہے. اس طرح پاکستان میں اپنے ملک میں بھی آپ بغیر کام کے نہیں رہ سکتے. المیہ بن گیا ہوا ہے کہ ہم کام نہ کریں اور ہمیں پیسہ مل جائے, چاہے جاب ملے, سیلری مل جائے, کام نہ کرنا پڑے, چاہے مانگ کے ہم زکوٰۃ لے کے مانگ کے, یہ بڑا مافیا ہو گیا, ہمیں زکوٰۃ دے دو, صدقہ دے دو, ہم اس پہ رہ لیں گے, کام نہیں کریں گے. کام کر کے پیسہ کمانے والا مائنڈ سیٹ ختم ہوا ہے. بغیر کام کیے پیسہ لینے والا, سیلری لینے والا, یہ طبقہ زیادہ بن گیا, چاہے وہ چھین کے لیں. اس میں محنت نہیں سر کرنی پڑتی نا, اس میں بس آپ نکل گئے. اور یہ اس میں میرے اوورسیز پاکستانی ہوں, میری پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بہت سارے این جی اوز یہاں پہ کھل رکھے ہیں, ان این جی اوز کو سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو سب کو آپ سسٹم میں لے آئیں تو یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. اور میرا ادارہ اسپیشلی یہی سسٹم دیتا ہے. سر بہت اچھی بات کی آپ نے, اور بڑا مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ پروگرام کر کے, لیکن افسوس کی بات ہے ہمارا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور جانا پڑتا ہے. تو سر میں اپنا پروگرام کا وائنڈ اپ کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے شاہد اقبال بھٹی صاحب, جن کے ساتھ آج ہم نے پروگرام کیا دیس پردیس.
मेरे साथ सेकंड एपिसोड था इसका, लेकिन इससे पहले भी एपिसोड हो चुके हैं। आज हमने बात की कौमी बचत इदारे के ऊपर कि कौमी बचत का इदारा क्या काम करता है और इनका इदारा क्या काम करता है, और इसके अंदर काफ़ी सारे मैंने सवाल पूछे और एक वो सवाल भी पूछा जिसका पहले आपने इनसे पूछ चुके थे लास्ट प्रोग्राम में नीचे दिए हुए नंबर पर। तो आज भी आपके सामने एक नीचे दिया हुआ नंबर है, इस प्रोग्राम के मुतालिक आपने कोई भी सवाल करना है तो सर शाहिद इकबाल भट्टी से आप कर सकते हैं और उसका जवाब हम आपको देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो अपनी होस्ट हिफ्जा ताहिर को इजाज़त दीजिए, शाहिद इकबाल भट्टी को इजाज़त दीजिए। हम मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में तुम न्यूज़ पे। अल्लाह हाफिज़।